बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ज़ी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान के ज़रई शोबे की खुसूसियात। तो पाकिस्तान के ज़रई शोबे की जो खुसूसियात हैं उस पर हम आज बहस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि जब आपसे ये पूछा जाए कि खुसूसियात क्या हैं तो उसकी खूबियाँ लिखनी है। ऐसा नहीं है। जब आपसे खुसूसियात पूछा जाए तो आप उस चीज़ की, उस सेक्टर की, उस सवाल की खूबियाँ और खामियाँ दोनों लिखा करें। ये और बात है कि पाकिस्तान के ज़रई शोबे की खुसूसियात में खूबियाँ बहुत कम हैं, इसलिए हमें महसूस ये होता है कि शायद सिर्फ खामियाँ ही लिखना है। तो ऐसी बात नहीं है। खुसूसियात का मतलब खूबियाँ और खामियाँ दोनों ही होता है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ तो बेशुमार स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर ऐसा लगता है कि जैसे ये पाकिस्तान की या तो खूबियां बता रहे हैं ज़रई शोबे की या फिर खामियां बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ कोई खूबियां और खामियां दोनों को यकजा करके पढ़ाया करता हूँ। तो स्टूडेंट बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान के ज़रई शोबे की खुसूसियात में खामियां ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ खामियां हमें नजर आ रही होती हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हम सिर्फ जो है वो इसकी खामियों की बात कर रहे हैं। तो चलिए, ज़रई शोबे की खुसूसियात में सबसे पहली खुसूसियत पाकिस्तान की क्या है? वो है पस्त पैदावारियत। तो पाकिस्तान में जो ज़रई पैदावार है, फी एकड़ पैदावार, उसकी शरह इंतहाई कम है। रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। पाकिस्तान की फी एकड़ पैदावार अगर आप देखें, ज़राअत की पैदावार, गंदम की पैदावार में आप देखें स्टूडेंट, तो कई कई इलाके ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जिसमें फी एकड़ पैदावार सिर्फ 20 मन तक जाती है। हाँ, कुछ इलाके हैं वो 30, 40, 45, 50 मन तक भी चले जाते हैं आजकल, लेकिन यह है कि एवरेज जो है वो 30 से 35, 40, बस इससे आगे नहीं है। जबकि दूसरे मुल्कों में, अमेरिका वगैरह को देख लें तो वहाँ ज़रई शोबे की फी एकड़ पैदावार बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम गन्ने की पैदावार को देख लें, कपास की पैदावार को देख लें, चावल की पैदावार को देख लें, तो ये वो पैदावारें हैं जो कि हम दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम ले रहे हैं। क्या वजूहात हैं? इंशाल्लाह एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि पाकिस्तान की पैदावारी शरह, रेट ऑफ प्रोडक्शन कम है क्यों। चंद बातें तो हैं कि हमारे पास पानी की कमी है जो कि हमारे ज़रई शोबे की बेखुसूसियत है, किसान पढ़ा लिखा नहीं है वगैरह वगैरह। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक वीडियो आएगी जिसमें मैं वजूहात का भी तज़किरा करूंगा। आज हमारा ताल्लुक इस बात से नहीं है, तो हम आज सिर्फ ये देखेंगे कि पाकिस्तान के ज़रई शोबे की पहली बड़ी खुसूसियत यह है कि हमें पैदावार बहुत कम मिलती है। उतनी पैदावार नहीं मिलती जितना पोटेंशियल ज़्यादा है हमारी ज़मीन में, लेकिन हम पैदावार कुछ वजूहात की बुनियाद पर कम कर लेते हैं। नंबर 2 है हमारे पास गैर यकीनी पैदावार। इसमें और इसमें स्टूडेंट्स बड़ा अजीब सा वो ताल्लुक है कि एक तो पैदावारियत ही कम है, प्रोडक्टिविटी है ही कम। दूसरा ये है कि जो प्रोडक्टिविटी आती है, जो पैदावार हमें मिलने वाली होती है, वो भी सर्टेन नहीं होती, उसका भी हमें यकीन नहीं होता। हमारा किसान जो है वो डगमगा रहा होता है, गूं की कैफियत में होता है, अनसर्टेन होता है कि पता नहीं ये पैदावार भी आएगी कि नहीं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता है कि किसान ने गंदम की काश्त शुरू कर दी, उसे ये पता है कि फी एकड़ पैदावार फर्ज करते हैं 30-40 मन है, लेकिन 30-40 मन भी कम है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता होता कि ये 30-40 मन आएगी भी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि हो सकता है कि उस वक्त जो है वो सैलाब आ जाए। पाकिस्तान में दुश्मनी की बुनियाद पर फसलों को आग लगाने का रवाज भी मौजूद है, और बहुत सारी हो सकता है पैसे की कमी आ जाए, उस वक्त पर उसे खाद न पहुंचाई जा सके, वक्त पर पानी न दिया जा सके, तो और बहुत सारे मसाइल हैं। उसे ये यकीन नहीं है। दूसरे मुल्कों में चले जाएं तो गैर यकीनी सूरत हाल इतनी ज्यादा नहीं। वैसे तो ज़रई शोबे में पूरी दुनिया में ही गैर यकीनी सूरत हाल होती है, पता नहीं चलता इस बात का, लेकिन पाकिस्तान में ये जो अनसर्टेनिटी है वो दूसरे मुल्कों की निस्बत कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। उसके बाद है ज्यादा पैदावारी लागत। तो पाकिस्तान में स्टूडेंट ज़रई शोबे का एक अहम खासा ये भी है कि हमारी जो पैदावार है, फी एकड़ पैदावार, अगर हम उसको कॉस्ट के लिहाज से जब कंपेयर करते हैं तो हमारा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। हमारा खर्चा क्यों? एक तो बीज महंगा मिलता है, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, पानी की कमी है जिसकी वजह से पानी महंगा मिलता है, और हल चलाने में मुश्किलात हैं, लेबर भी कभी कभी महंगी मिलती है। तो और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की पैदावारी लागत जो है वो दूसरे मुल्कों की निस्बत ज्यादा हो जाती है। खाद बेतहाशा महंगी है पाकिस्तान में, जिसकी बुनियाद पर भी हमारा किसान परेशान होता है। और इसके अलावा एक और स्टूडेंट यहाँ मैं बता दूं जो कि मैंने नहीं लिखा है यहाँ, वो ये कि मंडियों की बड़ी शदीद बहरान है पाकिस्तान में, और किसान को जो पैदावार कम मिलती है वो भी गैर यकीनी है, पैदावारी लागत भी बहुत ज्यादा है।
پھر بھی اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میری یہ پیداوار بک جانے کے بعد مجھے پیسے ملیں گے بھی یا کتنے ملیں گے۔ منڈیوں کی شدید کمی ہے پاکستان میں، اور پھر درمیان میں جو مڈل مین ہوتا ہے وہ کسان بیچارے کو لوٹ لیتا ہے۔ یوں کسان 6 مہینے محنت کر کے اتنا نہیں کماتا جتنا مڈل مین 3-4 ہفتے میں اتنا پیسہ کما لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہماری زراعت کے شعبے کا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو زراعت پیدا ہوتی ہے اس کی اگر آپ پیداواری اسٹینڈرڈ کی بات کریں تو دوسرے ملکوں کی نسبت کم ہے۔ پاکستان میں گندم کو ہی لے لیں، بیج جو گندم کا ہوتا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے کاشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب فصل آتی ہے تو وہ ہمارے گندم کا جو گرین ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے دوسرے ملکوں کی نسبت۔ یوں چھوٹے گرین سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہماری کوالٹی کم ہوتی ہی ہوتی، دوسرا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے کپاس کو دیکھ لیں، ہماری بیماریاں جو ہے بہت زیادہ ہیں، فصلوں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ میں نے یہاں لکھی نہیں ہے، تو بہت ساری خصوصیت ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے خاص لکھ دی۔ تو پاکستان کے کسان کو ایک یہ بھی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زراعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ہمارے زراعت کے اس شعبے میں جو پیداواری صلاحیتیں ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو پیداوار لے رہے ہوتے ہیں وہ عالمی سٹینڈرڈ سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ کئی وجوہات ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان وجوہات کا الگ سے ذکر کروں گا۔ اس کے بعد ہے وسائل کا زیاں۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق بے شمار زمین ایسی ہے جو کہ قابل کاشت ہے، صرف ابھی اس میں ہل چلائیں، ابھی بیج ڈالیں، ابھی کاشتکاری شروع ہو جائے گی، بیکار پڑی ہوئی ہے۔ تو پوٹینشل بہت زیادہ ہے، وسائل بہت زیادہ ہیں، زرعی ملک ہے، وسائل ضائع ہو رہی ہیں، اور ان کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ٹماٹر بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بے شمار زرعی فصلیں، زرعی چیزیں ہم امپورٹ کر رہی ہیں، زرعی ملک ہیں، پھر بھی ہم زرعی چیزوں کو دوسرے ملکوں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ بہت ساری زرعی زمینوں پر ہم نے انڈسٹری لگا دی ہے، اور بہت ساری وہ زمینیں جو زراعت کے قابل نہیں ہے، جو کہ یہاں صنعتیں لگ سکتی ہیں، اس سے صنعتیں نہیں لگائی ہم نے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ زرعی زمینوں پہ زراعت کاشت کریں، بیکار زمینیں جو پڑی ہیں اس پر صنعتیں لگائیں۔ تو بیکار زمینوں پر صنعتیں لگانے کی بجائے زرعی زمینوں پر ہم صنعتیں لگا رہے ہیں، یوں دو طرفہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کھاد اور بیج کے مسائل۔ پاکستان میں کھاد کی شدید کمی ہے، پاکستان میں کھاد اور بیج کی دونوں کی ہی کمی ہے۔ کھاد تو تقریباً پاکستان ہم باہر سے ہی منگواتے ہیں۔ ایک ادارہ ہے پاکستان میں، فوجی فرٹیلائزر کارپوریشن، FFC کے نام سے، یہ پورے پاکستان کی کھاد کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اور 2-4 کارخانے ہیں ہمارے۔ تو پاکستان میں کھاد بنانے کے کارخانے نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت کم ہیں، اتنی بڑی زمین کو فیس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بیج بھی پاکستان زیادہ تر چائنا سے اور دوسرے ملکوں سے امپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ زرعی ملک ہیں، انویسٹیگیشن نہیں کر رہے ہم، زرعی ملک ہیں، ریسرچ نہیں کر رہے ہم، زرعی ملک ہیں، تحقیقاتی ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر ہیں تو وہ کام نہیں کر رہے۔ تو اگر ہم پاکستان کے اداروں کو کام کرنے پر مجبور کریں، زرعی شعبے میں بیج کی نئی تحقیقات کر کے نئے بہتر بیج جو ہے وہ متعارف کروائیں، تو پاکستان کے زرعی شعبے میں بڑی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ پانی کے مسائل۔ پاکستان دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس میں نہیں سمجھتا کہ پانی کی کمی ہے۔ پانی کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہر سال پاکستان میں آنے والا سیلاب، بجائے اس کے کہ ہماری زرعی زمینوں کو سیراب کرے، ہم سیلاب میں پھنس جاتے ہیں اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں، مویشی تباہ ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، قیمتی جانوں کا زیاں ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں کمی نہیں ہے پانی کی، لیکن مس مینجمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے پانی کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈیمز کی کمی ہے، سٹوریج کی کمی ہے پاکستان میں۔ اگر ہم آپس کی لڑائیاں ختم کریں اور پاکستان کو سٹوریج کے لیے، پاکستان کے پانی کو سٹور کرنے کا کوئی منصوبہ بنائیں، تو ہم زرعی شعبے کو بہت بڑی فیسلٹی دے سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں ڈیمز کے نام پر چندہ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پچھلے سالوں میں چندہ اکٹھا کیا گیا، لیکن اس چندے کا کچھ پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے بھی ہم چندہ مانگتے رہتے ہیں، کہاں جاتا ہے ہمارا پیسہ؟ ہمارے حکمران ہی بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اس کا۔ زرخیز زمین ہے پاکستان کے، ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے اسٹوڈنٹس کہ زمین بڑی زرخیز ہے، چاروں موسم پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ایمانداری سے وسائل کو استعمال کیا جائے تو پاکستان کی زمین بے شمار دوسرے ملکوں کی زمین سے بہت زیادہ زرخیز ہے۔
گویا کہ پروڈکٹیوٹی ہماری زیادہ ہو سکتی ہے، ہم کر نہیں رہے۔ تو پاکستان کے زرعی شعبے کی یہ بھی ایک المیہ ہے کہ زمین زرخیز ہے، پیداواریت کم ہے۔ بعض ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ زمین زرخیز نہیں، پیداواریت پھر بھی وہ بڑھا لیتے ہیں اپنے کام کر کے۔ ہمارے پاس زرخیز زمین ہے پھر بھی پیداواریت کم ہے، تو یہ ایک المیہ ہی ہو سکتا ہے، یہ ایک قدرت کا کیا کہہ سکتا ہوں میں، کچھ نہیں، میرے پاس سوال نہیں، جواب نہیں ہے اس کا، کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کے۔ اس کے بعد ہے محنتی کسان۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا کسان، بلکہ پاکستان پورا ڈائنامک ہے، انرجیٹک ہے، محنتی ہے۔ پاکستان دنیا کا شاید اکیلا ملک ہو جس میں 12 16 18 گھنٹے بھی جاب کر رہے ہیں لوگ، 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ تو اتنی ڈائنامک قوم ہے، اتنی محنتی قوم ہے، پھر بھی ہم پیچھے ہیں۔ ہمارا کسان زرعی شعبے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کسان بہت محنتی ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھ اپنی جان مٹی میں ڈال دیتا ہے، پھر جا کے وہ چیزیں اگاتا ہے، لیکن اس بیچارے کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے قدرتی آفات۔ پاکستان کے زرعی شعبے کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر سال سیلاب، آندھیاں بھی آتے ہیں۔ فصل گندم کی جب پک رہی ہوتی ہے اس وقت بارشوں کا موسم ہے، جب ہمارے پاس سیلاب آ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری کپاس کا موسم ہوتا ہے۔ تو یوں سیلاب کا پانی سنبھالا جا نہیں رہا ہم سے، ڈیمز بنائے نہیں جا رہے ہم سے، وہ بھی ہمیں تباہ کر جاتا ہے۔ یوں آندھیاں، طوفان، زلزلے، سیلاب، یہ ساری قدرتی آفات مل کر پاکستان کے زرعی شعبے کو ایک عجیب و غریب شعبہ بنا رہی ہیں۔ تو ہم دنیا میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اسٹوڈنٹ کہ کیا یہ پرابلمز دنیا پوری میں نہیں ہے؟ ہاں یقیناً ہے، لیکن انہوں نے اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو میں لے لیا ہے، اور پاکستان کچھ کام نہیں کر رہا۔ پاکستان میں تو صرف لڑنے کے علاوہ حکومتوں کو کوئی کام ہوتا ہی نہیں کبھی بھی، سوری میرے الفاظ اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم پاکستان پر، پاکستان کے عوام پر، پاکستان کے زرعی شعبے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ پاکستان زرعی ملک ہے اور ہم باہر سے گندم منگوا رہے ہیں، باہر سے آٹا منگوا رہے ہیں، باہر سے چینی اور ٹماٹر منگوا رہے ہیں۔ یہ ویسے باعث افسوس ہے ہمارے لیے یہ بات، لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جن کے اختیار میں ہے یہ چیزیں، یا تو ان کو پتہ نہیں، آئی ایم سوری، یا پھر وہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اسٹوڈنٹ افسوس کے ساتھ ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک سے آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو رہی ہوگی اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ جانے سے پہلے آپ کو یاد کرانا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر لائک کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے، اپنے دوستوں کو بتایا کریں اور کامنٹس ضرور کیا کریں۔ آپ کے کامنٹس سے ہمیں بہت ساری اس میں بہتری لانے کے موقع ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا اسٹوڈنٹ میں یہاں اس پلیٹ فارم پر یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہ رہے ہیں کہ پرابلم آ رہا ہے تو وہ ہمارے کامنٹس میں لکھ دیا کریں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لکھے ہوئے کامنٹس پر بھی ویڈیوز جو ہے وہ جتنی جلدی ممکن ہو بنا دیا کروں، آپ کے کامنٹس کا جواب دیا کرتا ہوں۔ کبھی رہ جائے آئی ایم سوری، ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک کامنٹس کو پڑھوں اور ایک کو آنسر کروں، رپلائی کروں، لیکن اگر کبھی رہ جاتا ہے تو مائنڈ نہ کیا کریں۔ تو آپ کے کامنٹس ہمارے لیے ہماری اس چینل کی جان ہیں۔ تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔